میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے پکارا یا محمد، اے محمد، انت نور نوری، انت نور نوری، تسی میرے نور دے نور ہو، تسی میرے نور دے نور ہو۔ مولوی کے اندر پھر جناب نبی نور نہیں، سرکار فرماتے اللہ نے منو خود کیا انت نور نوری، تسی میرے نور وچو نور ہو۔ مولانا صاحب کہتے ہیں جی نور وچو نور اگر منو نہ پھر اللہ دی نورانیت چ کمی آ گئی۔ کسی عاشق نے پوچھا دسو جی کیویں کمی آ گئی؟ وہ جب جناب دھاگا سی نے کٹ کے رکھا انہیں کہ اے کٹیا 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 ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ایڈا لمبا دھاگا سی، جو جو نالو لایا تو کٹدا گیا کہ نہیں کٹدا گیا؟ مولوی صاحب نے کیا تو عاشق رسول کوئی بیٹا سی مجموعہ، انہیں کہا اچھا مولوی صاحب رب نور دیاں گلاں پیا کر دے، تسی دھاگے دی مثالاں پہ دیندے ہو، کوئی ہے گل کرن والی؟ اے تو دھاگا کٹدا ہے۔ پھر رب دے قرآن کو پوچھو نا، قرآن کے اندر مثل نورہ کمشکات فی المصباح، رب کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوتا ہے، اور جب اس چراغ سے 1000 چراغ بھی جلا لو تو اس چراغ میں کوئی کمی آئے گی؟ بولو، اس چراغ میں کوئی کمی آئے گی؟ 1000 چراغ سے جلائے جائیں۔ کہا مولوی صاحب تمہاری مثال اپنی جگہ، تم جناب والا دھاگے کی مثال دیتے ہو، رب نور کی مثال دیتا ہے۔ تمہاری مثال دینے سے دھاگے سے دھاگا اتارا جائے تو کم پڑ جاتا ہے، اللہ کی مثال دینے سے رب کے نور سے جتنے بھی نور جناب والا چراغ روشن کیے جائیں، رب کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، رب کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے رب نے کیا کیا؟ انت نور نوری، محبوبہ تسے میرے نور دے نور ہو، تسے میرے نور دے نور ہو۔ یا رسول اللہ کیویں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وسر و سری، صرف نور جو نور نہیں بلکہ وسر و سری میرے رازاں دے ایک راز ہو تسی، وکنوز ہدایتی، میرے محبوب تسی میری ہدایت دے خزانے ہو، میرے ہدایت دے کی ہو؟ خزانے۔ یا اللہ کیویں؟ تہاڈا نور دے نور میں کیویں؟ تہاڈے ہدایت دے خزانے میں کیویں؟ تہاڈے جناب والا رازاں دا راز میں کیویں؟ یا اللہ فرماؤ، وضاحت فرماؤ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے اعلان کیتا، پتہ کیا فرمایا؟ وکنوز ہدایتی، تسی میرے ہدایت دے خزانے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ فجعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین، فرمایا حبیبہ میں اپنی ساری بادشاہت دا مالک تونوں بنا دیتا ہے، ساری بادشاہت دا مالک کنوں بنایا؟ تونوں بنایا ہے۔ فجعلت فداء لک ملکی من العرش ما تحت الارضین، ساری تحت الثری سے لے کر عرش تک محبوبہ جتھے جتھے میری خدائی ہے اتھے اتھے تہاڈی جناب وال ملکیت بنا دیتی ہے، تمہاری غلامی بنا دی ہے، میرے محبوب ساری اپنی بادشاہت تمہارے نام پہ فدا کر دی ہے، قربان کر دیا سب کچھ تمہارے لیے۔ یا اللہ کیسے؟ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے وہ کلہم یطلبون ردائی، میرے محبوب جب ساری بادشاہت تمہیں عطا کر دی ہے تو پھر سن لو، اللہ کہتا ہے میرا عرش بھی میری رضا چاہتا ہے، میرے فرشتے بھی میری رضا چاہتے ہیں، میرے جناب والا حور و غلمہ بھی میری رضا چاہتے ہیں، تحت الثری سے لے کر لامکا کی بلندیوں تک ہر ساری مخلوق ہر شے میرے محبوب میری رضا چاہتی ہے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، محبوبہ ہر شے میری رضا چاہتی ہے تو میں خدا تیری رضا چاہنا ہوں۔ تہ عرش سجدے میں سر جھکایا، تہ عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، اے ایمان دی بنیاد ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تہ عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ سن کر خدا نے، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو یہ کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے یا الہی، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے یا الہی،
کہتی ہے میرے یسوع کی یہ سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، میرے آنسو بس یہی دعا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا خدا نے، یہ سن کر کہا خدا نے، تو نہ گھبرا یا محمد، میرے سامنے عرش پہ تشریف لا یا محمد، جسے چاہتا ہے تو جسے چاہے بخشوا یا محمد، ہم تو بس تیری رضا مانگتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے حبیب تم سچے رسول ہو، میرے حبیب مجھے قرآن، حکمت والے قرآن، عزت والے قرآن کی قسم ہے، تم رسولوں میں سے رسول ہو۔